بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا طارق جمیل صاحب عصر حاضر کی ان شخصیات میں سے ہیں جن پر بلا شبہ اس صدی کو فخر ہے۔ لاکھوں لوگ ان کی گفتگو سنتے ہیں اور ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو ان کی گفتگو سن کر ہدایت کے رستے پر گامزن ہوئے۔ حال ہی میں مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے کپڑوں کے ایک برانڈ کو لانچ کیا ہے اور اس کے حوالے سے بہت سی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ مولانا نے یہ اقدام کیوں کیا، اس کا پس منظر کیا تھا، اس حوالے سے ہم آج کی اس نشست میں بات کریں گے۔ اس برانڈ کے لانچ ہونے کے حوالے سے مولانا طارق جمیل صاحب کا جو موقف سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ تجارت اور اس تجارت کی آمدنی یہ ان کے مدارس کی کفالت کے لیے ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے سن 2000 میں مدرسۃ الحسنین کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا تھا، اس کی بنیاد رکھی تھی، اور یہ ایک عربی میڈیم مدرسہ ہے جس میں مکمل طور پر عربی زبان میں تعلیم دی جاتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس مدرسے کی بہت سی شاخیں قائم ہوئیں اور ظاہر ہے کہ دینی مدارس کا انتظام و انصرام یہ مخیر حضرات کے تعاون پر چلتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دینی مدارس زکوٰۃ، صدقات اور عطیات کی بنیاد پر چلائے جاتے ہیں۔ بہت سے علماء کی یہ خواہش ہوتی ہے، مولانا طارق جمیل صاحب کی بھی یہی خواہش تھی کہ ان کے مدرسے کا نظم خیراتی مال کے بجائے تجارتی مال پر چلے۔ بس اسی نیت اور ارادے سے مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنا یہ ایک برانڈ لانچ کیا، اور وہ اس کی وضاحت میں واضح طور پر یہ فرماتے ہیں کہ اس برانڈ سے حاصل ہونے والی آمدنی ان کے مدارس پر خرچ کی جائے گی۔ لہٰذا یہ کوئی انہونی بات بھی نہیں ہے، عجیب بات بھی نہیں ہے، اور اس اقدام کی وجہ سے مولانا سے بدگمان ہونے والی بھی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مثالی قدم ہے، کیونکہ سب لوگ یہ چاہتے ہیں، ہمیشہ یہ بات کی جاتی ہے، ہمیشہ یہ تجویز سامنے آتی ہے کہ دینی مدارس کی آمدنی کا مستقل کوئی انتظام ہونا چاہیے، تاکہ دینی مدارس دوسروں کی طرف دیکھنے کے بجائے خود اپنے قدموں پر کھڑے ہو سکیں۔ اور یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ پاکستان میں الحمدللہ بہت سے دینی مدارس ایسے ہیں کہ جن کے لیے اللہ جل جلالہ نے آمدنی کا مستقل انتظام کر رکھا ہے، اور وہ مدارس زکوٰۃ اور خیرات سے اپنے نظام کو نہیں چلاتے۔ تو ایک بنیادی بات تو یہ ہے، جیسے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے خود فرمائی ہے کہ یہ تجارتی قدم بنیادی طور پر ان کے مدارس کے انتظام اور انصرام کو چلانے کے لیے ہے۔ اس میں مولانا اپنا کوئی ذاتی فائدہ یا مال و دولت کمانے کا ارادہ نہیں رکھتے، بلکہ اپنے مدرسے کے انتظام و انصرام کے لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، جو اس سے بھی زیادہ اہم بات ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے، کہ ہمارے ہاں ایک تصور ہے کہ ہم دین اور دنیا کو علیحدہ کر کے چلتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ جو تجارت ہے یہ دنیا داری ہے، اور زکوٰۃ دینا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا یہ دین داری ہے۔ یہ اسلامی تصور نہیں ہے۔ اسلام کے مطابق تجارت یہ بھی دین داری ہے۔ اگر تجارت کی شرائط، آداب اور ضابطوں کو سامنے رکھ کر تجارت کی جائے تو ایک مسلمان کے لیے تجارت کرنا بھی اس کے دین کا حصہ ہے۔ اسی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں تجارت کے فضائل ملتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والشہداء والصالحین، کہ سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صلحاء، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو ہمیں اس نقطے کو بھی سمجھنا چاہیے کہ تجارت کوئی دنیا داری نہیں ہے۔ اگر تجارت شرعی اصولوں کے مطابق ہو تو کاروبار کرنا، تجارت کرنا، ملازمت کرنا،
یا فیکٹری لگانا، یہ بھی بعینی ہی دین ہے، یہ دین سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اسلامی تاریخ میں بڑے بڑے فقہا، محدثین ایسے ملتے ہیں جو اپنے وقت کے امام بھی تھے، فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے، اور ساتھ ہی وہ بڑے بڑے تاجر بھی تھے۔ اور ان تاجروں میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی آتا ہے، بہت بڑے تاجر تھے۔ اسی طرح دوسرے کئی محدثین، ایک لمبی فہرست ہے ان فقہا کی جو علم بھی حاصل کرتے تھے، علم سکھاتے تھے، حدیث کی خدمت کی، قرآن کی خدمت کی، اور ساتھ ساتھ تجارت بھی کی۔ آج بھی علماء کو چاہیے، ارباب مدارس کو چاہیے، دینی مدارس کے طلباء کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے ہاتھ کی طرف دیکھنے کے بجائے اپنے لیے اسباب خود پیدا کریں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو اس لیے ہمیں مولانا طارق جمیل صاحب کے اس برانڈ پر، ان کی اس تجارت پر بالکل بھی کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کا یہ اقدام قابل تحسین ہے، قابل ستائش ہے۔ انہوں نے وہی کیا جو ہمیشہ سے لوگ کہا کرتے تھے کہ علماء کو، مدارس کو ایسا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقت کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔